بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میرے ساتھ سید علی حسنین ہیں. یہ ہماری ایک میٹنگ لائنڈ اپ تھی کسی اور مقصد کے لیے، لیکن بات چیت کے دوران مجھے یہ شوق چڑھا کہ یہ تخلیق جو انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے، اس کی گہرائی میں ذرا جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا خیال ہے اس کے پیچھے، کیا فلسفہ ہے، اور یہ تخلیق کو لے کے کہاں جا رہے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے ٹائم دیا اور آج ہم اس موضوع پہ گفتگو بھی کر پائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بڑے غور سے اس لیے سنیے گا کیونکہ جو ان کا عزم ہے، جس کا اشارہ میں نے لیا ہوا ہے، وہ واضح بھی ہوگا اور ہم ان باتوں سے کچھ اپنے لیے بھی فائدے کی سوچ بنا سکیں گے. تو سید علی حسنین، ہاؤ آر یو سر؟ آئی ایم گڈ سر، تھینک یو سو مچ. تو یہ بتائیں کہ آپ ایک کام تو کرتے نہیں ہیں، بہت سی چیزوں میں آپ کا دخل ہے، لیکن یہ تخلیق مخصوص پیشن ہے آپ کا. جی جی. تو اس کے پیچھے کیا خیال ہے، ذرا یہ بتائیے. کامران بھائی، یہ تخلیق جو ہے نا، یہ کریشن، ایز یو نو کہ اس میننگ از کریشن، اور ہم بیسیکلی کچھ کریٹ کر رہے ہیں اس کے تحت. جی جی. ہم نے، اگر آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو آئی وڈ سے کہ اٹس جسے کہتے ہیں نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشنز، یا جو آؤٹ آف ایڈورسٹی چیزیں بڑی جنم لیتی ہیں. جی جی. آپ کی بڑی اچھی چیزیں جو ہے نا وہ مشکل وقت میں نکل کے سامنے آتی ہیں. اور آج کل تو مشکل وقت ہے. اور تو بڑے صحیح ٹائم پہ کب کیا تھا تخلیق؟ ایسا ہی وقت کووڈ میں آیا تھا. سو کورونا کے ڈیز میں ہمارا جو ایک بزنس ہے وہ ٹریننگ، کوچنگ، کنسلٹنگ کا ایز یو نو ہے، اور اس میں جب چیزیں بالکل ایوری تھنگ کیم ٹو اے ہالٹ، جب آپ کو یاد ہو کہ کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا. بالکل بالکل. اور وی آلسو سفرڈ بیکاز آف دیٹ. اور اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یار اب ہم نے کیا کرنا ہے، بیکاز آئی تھنک ایوری بڈی ان دیٹ ٹائم ری انوینٹیڈ دیم سیلوز. بہت سارے لوگوں نے اپنی فیملیز کے زیادہ قریب ہوئے، بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی کا جو سفر ہے نا وہ ڈائریکشن ہی چینج کر دی. رائٹ. تو اسی قسم کا کچھ ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے کہ میں نے کچھ اپنا بزنس میں دیکھا کہ میں نے جو چیزیں کی ہوئی ہیں وہ آئی ٹی اور جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے پہلے اس سائڈ کا تھا، لیکن پاکستان میں ہم نے جو کچھ انویسٹمنٹس پہلے میں نے کی تھی ریئل اسٹیٹ میں، اور اس میں نے ایز سچ کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کی تھی، بٹ آئی گاٹ ریئلی گڈ ریٹرنس ان پیرلل فرام دوز انویسٹمنٹس. تو وائل آئی واز ڈوئنگ دیٹ آئی تھاٹ کہ یہ چیز ایسی ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ نیڈ ہے اس کی، اور جوں پاکستان میں آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وی ہیو اے ڈائر نیڈ آف ہاؤسنگ ایز ویل ایز جو کمرشل جو اپارٹمنٹ بلڈنگس ہوتی ہیں. جی جی. جیسے دنیا بھر میں ٹرینڈ ہے، جتنے بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں وہاں پہ اب ورٹیکل کنسٹرکشن ہو رہی ہے. ٹریڈیشنلی پاکستان میں ہم لوگ زیادہ وی بین ان لو وتھ پلاٹس، کہ ہم لوگوں کو لینڈ اچھی لگتی ہے، اور ٹریڈیشنلی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیس آف لینڈ ہو. لیکن جو پیس آف لینڈ ہے نا، پھر اس کی ایک کاسٹ ہے. وہ پیس آف لینڈ ہم بناتے ہیں اس کاسٹ پہ کہ جو زرعی زمین ہے اس کو ڈفرینٹ ڈیولپرز جو ہے نا وہ سوسائٹیاں بنا کے تو زرعی زمین کو وہ اس مقصد کے لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیلیما ہے، یہ ایک چیلنج ہے ہماری کنٹری کا. اس کو سالو ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ ورٹیکل کنسٹرکشن کریں، جیسے میٹروپولیٹن سٹیز میں ہوتی ہے، دبئی میں ہوتی ہے، لندن میں ہوتی ہے. تو اسلام آباد، کراچی میں پہلے سے رجحان تھا، اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی اب یہ چیزیں آ رہی ہیں. سو دیٹس واٹ آئی تھاٹ اب کہ بھائی اب اس چیز کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک کمرشل پروجیکٹ بناتے ہیں. ممبئی میں نے سنا ہے کہ 80% جو آبادی ہے جی وہ ورٹیکل اسٹرکچرز میں رہتی ہیں. ہاں جی بالکل. 80 سے 85%. جی ایسا ہی ہے. سنگاپور میں بھی ایسا ہی ہے. انہوں نے جو آؤٹ آف جو ہوم لوگ تھے ان ساروں کے لیے انہوں نے ملٹی ڈویلنگ اپارٹمنٹ بلڈنگس کریٹ کی ہیں. اراؤنڈ 80% پیپل لیو دیئر ایز ویل. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. تو یہ چیز پھر ہم نے نا اسلام آباد میں ایک پروجیکٹ ہم نے اسٹارٹ کیا وچ از اے 7 اسٹوری بلڈنگ. اسے بیسیکلی اس میں کچھ کمرشل یونٹس ہیں، شاپس ہیں، کچھ اپارٹمنٹس ہیں. لیکن دا آئیڈیا بیہائنڈ از کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ ایک وہیکل بنائیں اپنے اس بزنس کو ٹو چینج دا لائفز آف اے کامن مین. جو جتنے لوگوں کو ہم روزگار دیتے ہیں ان کے لیے ہم سبب بنتے ہیں کہ ایک طرح سے ان کو ایک اچھی روزی ملے. تو وہ چیز ہمیں سیٹسفیکشن دیتی ہے. بیسیکلی کچھ عرصے سے میری زندگی کی جو زاویہ ہے وہ اس طرح مڑ چکا ہے، جو قبلہ ہے وہ اس طرح مڑ چکا ہے کہ آئی نیڈ ٹو میک اے ڈفرینس ان لائفز آف پیپل. بیوٹیفل. تو آپ ایک طرح سے پیسہ کمانے کے لیے صرف نہیں کر رہے، آپ نے وہ کیا ہے جس کی اشد ضرورت بھی ہے، کہ آپ نے تجارت اور کام کو ایک مقصد دیا ہے اور ایک مطلب دیا ہے. اور جب مطلب میں دم ہو تو پھر وہ
ترقی کا جو راستہ ہے وہ اور آگے بڑھتا ہے, اس میں برکت بھی آتی ہے. برکت بھی آتی ہے. تو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ الحمدللہ میرے ساتھ کے جو اور آئی ٹی ٹیلی کام پروفیشنلز ہیں, مینی آف دیم آر ریزائڈنگ ابراڈ اور دے آر ڈوئنگ گڈ جابز اوور دیئر. تو ہمیشہ سے ایک ذہن میں اور ان کے دل میں خلش رہتی ہے کہ کبھی زندگی میں پاکستان جانا ہی جانا ہے. ایوری بڈی لوز پاکستان سو مچ. جیسے آپ کہتے ہیں کہ روح جو تعلق ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. سو دے آلویز وانٹ کہ یار پاکستان میں کوئی ہم ایسی چیز ہمارا کوئی ایسٹ بنے تاکہ اگر ہم واپس آتے ہیں تو وی ڈونٹ ہیو ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ. تو انفارچونیٹلی یہاں پہ جو ٹرینڈ چلتا رہا پاسٹ میں وہ یہ ہے کہ جو بہت سارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ ایک وقتی فائدے کی خاطر نا بہت سارے لوگوں کو چونا لگا دیتے ہیں. وہ ان کو کافی زیادہ لاسز ہو جاتے ہیں اور وہ کافی زیادہ ان کو ایسی چیز دکھائی جاتی ہے, ایسے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی چیز آن دا گراؤنڈ. اور بہت سارے جو ہے نا اس طرح کے لوگ, اس طرح کے جو اسکیمز ہیں, یا بہت سارے لوگ اپنے ہارڈ اینڈ منی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ ضرورت تھی ٹرسٹ کی. تو ہم لوگ چونکہ اپنے ہمارے جو ساتھ کے لوگ ہیں دے ٹرسٹ اس فرام دیٹ پرسپیکٹیو اینڈ ہیونگ الحمد للہ گڈ بیک گراؤنڈ اور ایک ہسٹری ہے پیچھے کام کی, تو اس کی وجہ سے اٹ واز ایزی فار می ٹو فارم گڈ آڈینس. تو الحمد للہ جو دوست یار تھے وہ ساتھ ملے. تو جیسے ہم نے بات کی نا کہ کارواں بنتا چلا گیا, تو وہ والی بات ہے کہ 7 لوگ ملتے. تو اب یہ شروعات تو ہمیشہ چند لوگوں سے ہوتی ہے اور کیڑا آپ کو ہوا تھا. تو اب یہ میں جاننا چاہوں گا بیکاز اگر دیکھا جائے تو تخلیق کے پیچھے جو خیال ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہر فرد جو دیکھ رہا ہے اس پروگرام کو, اول تو وہ یہ سوچے کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. تو ہم لوگ اکثر شارٹ ٹرم میں اتنے گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اسٹریٹجکلی نہیں دیکھتے. اور جب آپ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں جو کہ دین کا بھی تقاضا ہے اور ویسے بھی, تو ہمیں دنیا اور دین میں رہنا ہوتا ہے. تو اگر کوئی جائز حلال طریقہ ایسا ہو جس میں ہم اپنی آج کی ضروریات بھی پوری کرنے کا سوچیں اور مستقبل میں آنے والے دنوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے بھی سوچیں, تو سیونگز اور انویسٹمنٹ کی جو ایک بات ہوتی ہے بہت میرے خیال سے ضروری ہے. اب یہاں پر آج کل کے معاشی حالات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریٹرنز جو ہیں وہ اتنے خطرے میں رہتے ہیں کیونکہ اسپیکولیشن بہت ہے نا. اب آپ اسٹاک مارکیٹ ہے اس کو دیکھیں تو منڈیوں کا حال چڑھ رہا ہے, اتر رہا ہے. تو اگر ریئل اسٹیٹ کو دیکھا جائے ایز اے انویسٹمنٹ ایونیو, تو کیا ایسا ممکن ہے آپ کے پلانز میں کہ آپ اس مختصر سے نیرو اسکوپ کے ساتھ جو چل رہے ہیں, خیال بڑا ہے, کیا اس کو ایکسپینڈ کرنے کے کوئی ارادے ہیں؟ اور اگر ہیں تو کوئی انسٹرومنٹ ایسا آپ بنائیں گے جس میں چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس لوگ کر سکیں تاکہ وہ بھی ایک بڑی جیت کا حصہ بن سکیں؟ ہاں جی بالکل, یہ جو آپ نے بات کی نا یہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں جو عام آدمی ہے وہ ان چیزوں میں انویسٹ کر سکے. اور ایک تو جو ابھی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں انویسٹمنٹ. میں جیسے آپ نے بات کی نا کہ بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ اس کے بارے میں سوچے کہ کیونکہ جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں. لیکن دا تھاٹ پروسیس شوڈ بی لائک دس کہ آپ وین ایور یو گیٹ اے پے چیک, اگر آپ جاب کرتے ہیں سیلریڈ ہیں, سو فرسٹ یو سیو اینڈ دین یو اسپینڈ. سو آپ کو 10% 20% جو بھی انکم ہے, بے شک وہ اتنی ہے کم ہے, آپ اس میں سے ایک سیونگ کریں اور اس کو ایک سائڈ پہ کریں, اور باقی جو آپ کی جو اماؤنٹ بچتی ہے اس سے آپ اپنے یو پے یور بلس. یہ جو سیوڈ اماؤنٹس ہے نا اس کو آپ نے بینک میں نہیں رکھنا. انیشلی یہ ہوتا ہے کہ یار چلو یار یہ سیو ہوگی, یا ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ یہ یا تو ہم اس کی کمیٹی ڈال دیتے ہیں یا پھر ہم اس کو بینک میں پڑے رہنے دیتے ہیں, یا پھر ہم منیمم اس کے اوپر جو سیونگز اکاؤنٹ ہے اس سے کچھ منیمم قسم کا ریٹرن لینے لگتے ہیں, رائٹ. اگر آپ ذرا اسمارٹلی چلیں تو اسی میں آپ حلال طریقے سے بائی انویسٹنگ ان ریئل اسٹیٹ آپ اس میں کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں. اور اس میں جیسے آپ نے بات کی شارٹ ٹرم بھی اپرچونیٹیز ہیں, مڈ ٹرم بھی ہیں, لانگ ٹرم بھی ہیں. ویری گڈ. اگر آپ کسی پروجیکٹ کا حصہ بنتے ہیں جو کہ ایک اچھا ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ ہے, ٹرسٹ آپ کی بات میں اگر صحیح سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر آپ کے پاس آج 1 لاکھ روپے ہے تو اگر آپ اس 1 لاکھ روپے کو بچا کے رکھ لیتے ہیں میٹرس کے نیچے یا بینک میں یا سیونگز اکاؤنٹ میں, تو وہ 1 لاکھ جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ 1,10,000 کا ہو جائے گا 1 سال کے اندر. اس وقت تک اس 1,10,000 کی جو ریئل ویلیو ہے وہ شاید 50-60 ہزار ہو, کیونکہ افراط زر اتنا چڑھ گیا ہے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہیج اگینسٹ انفلیشن. تو آج اگر ہم دیکھیں تو رسک تو ہر چیز میں ہے, ریئل اسٹیٹ میں بھی یقیناً ہوگا, لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ایک ٹینجبل پاسبلٹی بھی ہے اس کے اندر. ایک
تاکہ اگر آپ پیسہ لگا بھی رہے ہیں تو کم از کم آپ انفلیشن کے ساتھ ساتھ تو چل رہے ہو نا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی اچھے پروجیکٹ میں جب انویسٹ کر دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس جیسا اگزامپل دی 1 لاکھ ہیں تو 2-3 سال میں یہ جو 1 لاکھ ہے نا یہ 1.5 لاکھ بھی بن سکتا ہے. اٹ کین گیو یو 100% پروفٹ ایز ویل 3 سالوں میں, رائٹ. اور یہ یوزلی کمرشل پروجیکٹس میں پاسبل ہوتا ہے. یوزلی پلاٹس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن پلاٹس میں ڈپینڈ کرتا ہے, یو آر ریلائنگ آن ایکسٹرنل فیکٹرس. جیسے سوسائٹی ہے وہ پرویکٹیولی کام کرے گی کہ نہیں کرے گی. کئی دفعہ جو پلاٹس لے کے آپ 10 سال لگ جاتے ہیں اسی جگہ پہ پڑے رہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی سوسائٹی کی طرف سے. جب کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کیا جاتا ہے اور آپ نے اس میں اچھی طرح دیکھ بھال کے انویسٹ کیا ہے اور اس میں ورکنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ مٹیریل انویسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کے اندر اسٹیل ڈل رہا ہے, اس کے اندر کنکریٹ ڈل رہا ہے, تو اس کی ویلیو بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو آپ کی جو 1 لاکھ ہے نا وہ آنے والے وقت میں 2 سے 3 لاکھ میں کنورٹ ہو سکتا ہے 3 سالوں میں. پھر اگر اس کو دوبارہ آپ ایک دفعہ روٹیٹ کریں گے تو وہی 3 جو ہے وہ دوبارہ آپ انویسٹ کریں ایک اور پروجیکٹ میں تو 5 سالوں میں آپ کو 6 بن سکتے ہیں, 7 بھی بن سکتے ہیں. اور ایک پیسے آسانی سے لوٹ بھی جائیں. تو یہ جو سیونگ کی آپ نے بات کی میرے خیال سے اس میں بہت امپورٹنٹ ایک پیغام ہے کہ جو بندہ جو بھی کما رہا ہے, کیونکہ میں نے بھی یہ سبق بہت دیر میں سیکھا کیونکہ بہت عرصے تک جو کماتا تھا خرچ کرتا تھا. اور میں کہتا تھا یار کما رہے ہیں کس دن کے لیے کما رہے ہیں, خرچ کرنے کے لیے کما رہے ہیں. ایک بڑی آزاد قسم کی سوچ تھی اور ایک سیفٹی نیٹ اس طرح سے تھا فیملی کہ بھائی ابو ہیں اماں ہیں یہ ہے تو اگر پھنس گئے تو مانگ لیا. لیکن اب کیونکہ نہ والد رہے نہ والدہ تو اب یہ بندہ سوچتا ہے کہ یار نہیں ایسا سوچو ایسا کرو کہ بھائی کل نہ بھی ہوں تو میری جو امیجیٹ فیملی ہے وہ داؤ پہ نہ ہو, ان کو بینیفٹ کچھ نہ کچھ ہو تاکہ وہ جب تک اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوتے تو کوئی سہارا سپورٹ تو ہو. اور یہ تو اللہ تو ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, لیکن وہ مجھ سے بھی یہی تقاضا کر رہا ہے کہ تم بھی تو ذمہ دارانہ قدم اٹھاؤ. ٹائی اور کیمل اینڈ ٹرسٹ ان گاڈ. یہ تو نہیں ہے کہ سب کچھ اس پہ چھوڑ دیا, اس نے بھیجا ہے عقل کے ساتھ بھیجا ہے, ہدایت دی ہے کہ بھئی آپ ذمہ داری سے کام کریں. تو انویسٹمنٹ از اے رسپانسبلٹی. اینڈ آپ جس طرز پہ چل رہے ہیں اعتماد ٹرسٹ کے اوپر اور اپنے چند دوستوں کو جن سے آپ کی واقفیت ہے ان کو شامل کر کے آپ نے ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ایک ممکن انویسٹمنٹ شروع کر دی ہیں اور اس سلسلے کو بڑھا رہے ہیں. ہاں جی بالکل. جیسے آپ نے بات کی نا, جو آپ نے کہا کہ ریسیشن اور اس وقت جو دور ہے وہ کافی پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے, تو اس میں فیئر ایلیمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایسی صورتحال میں نا جو لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں کوئی بھی اپنا جو کیش ہے نا اس کو اپنے سے جدا کر کے کسی بھی جگہ انویسٹ کرنے سے, رائٹ, بیکاز ان کو لگتا ہے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے. تو اس چیز کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹس ہیں نا, جو وارن بفیٹ ہے یا جنہوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے فائنینشلی زندگی میں, دیئر ایڈوائس از دس کہ جب قیمتیں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے نا تو قیمتیں نیچے ہوتی ہیں, جو آپ کی یہ بائنگ کا اچھا ٹائم ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا کریج پیدا کریں اور اس کے بعد اپنی ریسرچ کریں, ڈو یور ریسرچ تھورولی, اس کے بعد کسی جگہ اس کو انویسٹ کر دیں, بیکاز ادروائز دا ویلیو آف روپیز گوئنگ ڈاؤن, تو آپ کا پیسہ کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل. اینڈ آئی تھنک یہاں پر آپ نے جو کریج کی بات کی, رسک ٹیکنگ کی بات کی, تو یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جن سے مشورے بھی کیے جا سکتے ہیں. آپ کا چینل ہے نا, اور میں چاہوں گا کہ لوگ آپ کے چینل کو اگر سنیں تو اس میں آپ مختلف لوگوں کو بلاتے بھی ہیں اور جو مارکیٹ کے حالات ہیں اس پہ بھی تبصرے کرتے ہیں, تو تھوڑا اس میں روشنی ڈالیں گے. جی, ہمارا جو تخلیق کا چینل ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ نہ صرف اپنے پروجیکٹ کے بارے میں اپڈیٹ شیئر کی جائیں جو جن لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا ہے, بیکاز کئی ہمارے انویسٹر باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بڑی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کو بتاتے رہیں کہ کوئی بھی مائل اسٹون ہٹ ہوا, فار ایگزامپل ہماری ابھی 5ویں چھت ڈلی ہے تو اس کی جو کوریج ہے وہ ہم نے ان کو دکھائی کہ دس از دا کرنٹ اسٹیٹس آف دا پروجیکٹ. اسی طرح اس چینل کے اوپر ہم جو ریل اسٹیٹ کے انڈسٹری وائڈ حالات ہیں ملک کے اس کے اوپر گائیڈ کرتے ہیں, پلس جو ٹیکس کی مد میں چینجز لے کے آتی ہے گورنمنٹ, اس کا کیا امپیکٹ ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر, اس کا کیا امپیکٹ ہے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سب کے اوپر, تو یہ چیزیں ہم اس پہ اپڈیٹس. دس از بریلینٹ اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو کنٹینیو دس ورک, کیونکہ ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اچھی ساؤنڈ ایڈوائس کی. اور جب سے میں آپ سے ملا ہوں تو مجھے کم از کم اتنا تو اطمینان ہوا کہ آپ ایک پروفیشنل ہیں, قابل اعتماد ہیں, جذبہ بھی رکھتے ہیں خدمت کا بھی اور اپنی فیملی کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں آپ, دوستوں کا بھی. تو ایسے لوگ جب ہوں تو پھر
واہ واہ ہو جاتی. So I wish you all the best. Thank you so much, Thank you Shamil so bhai. much Thank for you. having me on your show and getting me to speak with you Thank you so much. and So to kind of you. probe you. ٹھیک ہے جی. Thank you so much. God bless.